السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے کور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین و حضرات، ایک بہت ہی بائسڈ سیئنگ ہے کہ گائنیکالوجسٹ ڈو نتھنگ۔ ایک نیچرل پروسیجر ہے، اس کے اندر ایک ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے بہت سے پروگرامز گائنی میں کیے جس میں ہم نے دیکھا یورو گائنیکالوجی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے انیمیا کے اندر ڈاکٹرز کا رول دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں کمپلیکسڈ قسم کے ایشوز ہوتے ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری، اس وقت ڈاکٹر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بریسٹ کینسر کے اندر رول دیکھا کہ ارلی اگر پک کریں گی گائنیکالوجسٹ تو کتنی ہیلپ ہو سکتی ہے اور ان کا رول کتنا واسٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک گائنیکالوجسٹ سے بلکہ ایک آرٹسٹ سے کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے گائنیکالوجی کے اندر ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا کانسیپٹ پاکستان میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے، بٹ آئی اشور یو کہ جب آپ یہ پروگرام پورا سنیں گے تو اس کے بعد آپ کو لگے گا ناؤ یو ہیو مینی چوائسیز ان گائنیکالوجی۔ لیٹ می انٹروڈیوس ٹو یو ڈاکٹر پروفیسر شیلا انور۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب گائنی ذہن میں آتی ہے تو ایک لیبر روم ٹیپیکل قسم کا ایک سرکاری ہسپتال ذہن میں آتا ہے اور ایک پروفیسر ذہن میں آتی ہے جو بہت ہی سخت مزاج ہوتی ہے۔ آپ ذرا سی ڈیفرنٹ ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہر دن کے ساتھ ہر چیز، ہر اسپیشلٹی، ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے، چینج ہوتی ہے، اسی طرح ہماری اسپیشلٹی میں بھی بہت سی چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں، بہتر بھی ہوئی ہیں اور پہلے سے بہت مختلف بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ گائنیکالوجی میں جب ایستھیٹکس کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو ٹیبو لگتا ہے۔ آج ہم ڈسکشن جو کریں گے وہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے یہ بتائیے اس کی نیڈ کہاں سے آپ نے فیل کی؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو گائنی اور آبسٹیٹکس ہے یہ اس میں ایسی تمام چیزوں کو کیٹر کیا جاتا ہے، ان تمام مسائل کا حل ہوتا ہے جس میں خواتین کے جینیٹو یورینری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم کے مسائل ہوتے ہیں بچے کی پیدائش سے متعلق۔ لیکن ایستھیٹک گائنیکالوجی جو ہے گائنی آبسٹیٹکس کی ایک سب اسپیشلٹی ہے۔ یہ وہ سب اسپیشلٹی ہے جس میں عورتوں سے ریلیٹڈ مختلف طرح کے مسائل کا حل بغیر آپریشن، بغیر دوائی، بغیر ہسپتال داخل ہوئے اور نئی چیز جو کہ آپ لفظ کامنلی لیزر سنتے ہیں اس سے کیا جاتا ہے۔ تو دس از واٹ از ایستھیٹک گائنیکالوجی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ میری ایک یورو گائنیکالوجسٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کئی دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جن کی ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری ان کی کئی دفعہ یوٹرس رپچر تو کرتی ہے روٹین میں، کئی دفعہ اللہ نہ کرے اور بڑا مشکل ہے اس کو سنبھالنا، گر جاتی ہے، اس کی چھت گر جاتی ہے، وہ بالکل پیشنٹ جو ہے وہ اس کنڈیشن پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی لائف اس وقت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا ان پیشنٹس کے لیے آپ نے کوئی بلیسنگ کریٹ کی ہے؟ جی میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایستھیٹک گائنیکالوجی کو میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دوں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، اب موقع ملا بات کرنے کا، تو میں یہ آپ کو جاننا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین، ہماری پاپولیشن، ان کا اس جو نئی ٹیکنیکس ہیں، جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو سلوشنز ہیں، ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، وہ اس کو کتنا مانتے ہیں، وہ اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جب، کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو اس کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جب ہم ان کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے تو وہ اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسپیشلٹی میں پروسیجرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی میں یہی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا اویلیبل ہیں۔ کسی بھی خاتون کی زندگی میں دو بڑے ایونٹس آتے ہیں، ایک چائلڈ برتھ ہے اور ایک مینوپاز ہے۔ چائلڈ برتھ کے بعد بھی اور چائلڈ برتھ کے دوران بھی ویجائنل ہیلتھ یا جینیٹل سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح مینوپاز کے بعد بھی جینیٹل سسٹم اور ویجائنا اور یورینری سسٹم یہ سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو ایونٹس ہیں جن کے بعد میجر چینجز جو آتی ہیں جس میں خواتین کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور وہ مسائل کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب وہ میجر مسائل جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے فنکشنل پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ کوالٹی آف لائف کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اس میں لائف تھریٹننگ نہیں ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے،
فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ٹو ٹاک اباؤٹ سیکشل پرابلمس اور سیکشل ہیلتھ از ناٹ کنسیڈرڈ، دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ انڈر رپورٹڈ بھی ہے، انڈر ایڈریسڈ بھی ہے اور انڈر ٹریٹڈ. یہ ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی چیز جو چائلڈ ابیوز کی بات کر لیں، آپ سیکشول کانٹینٹ کی بات کر لیں، جو چیزیں ہم نے بچوں کو سکھانی ہیں، جو ہم نے ایک دوسرے کی لائف کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کرنی ہے، فور سم ریزن اور دا ادر ان کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، ان پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. لیکن میرا خیال ہے کہ لمٹس میں رہ کے ان باتوں کو بتانا بہت ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے ایک بات ہائی لائٹ کی، دیٹ از امپورٹنٹ، کہ یو آر ورکنگ آن کوالٹی آف لائف. اس وقت کوئی بھی چیز جہاں سے بھی آپ گھمائیں گے اینڈ پہ کوالٹی آف لائف پہ آ کے ختم ہوتی ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مسائل ہو کیا سکتے ہیں. جیسے کہ پیری مینوپاز ہے، یعنی کہ مینوپاز کے دوران سے آنے سے کچھ عرصہ پہلے، یا پھر مینوپاز اب ہو گیا، یا مینوپاز کے بعد. اب ان تینوں پیریڈ میں مسائل کیا آتے ہیں. پیری مینوپاز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ویجائنل ایریا جو ہے اس میں اس کی کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہاں ویجائنل ڈرائنس ہو جاتی ہے، ویجائنل ایچنگ ہوگی، ویجائنل برننگ ہوگی، اور ڈسپارونیا ہو جاتا ہے، اور میرڈ لائف متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ریپیٹڈ یورینری انفیکشنز ہو جاتی ہیں، پیشاب کی انفیکشنز بار بار ہو سکتی ہیں، ویجائنا کی انفیکشن بار بار ہو سکتی ہے. اور یہ بیکاز آف ہارمونل امبیلنس ہے جی، بیکاز آف ہارمونز کا لیول کیونکہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ایکچولی مینوپاز، جو کہ ایشیا میں، ایشین فیمیل میں اپروکسیمیٹلی جو مینوپاز کی ایج ہے 50 to 52 53 ایئرز ہے، تو اس کے دوران بھی مختلف طرح کے، کیونکہ وہ ہارمون ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے تو ویجائنل ایریا اور اس کی سپورٹس کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ویجائنل سیگنگ ہو جاتی ہے، ویجائنل ایریا جو ہے لوز ہو جاتا ہے، بلیڈر کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، پیشاب کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، پیشاب کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور اکثر ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو عمر کا حصہ ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ نے بھی ایسا سنا ہوگا. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز میں آج اس کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. زندگی کے ساتھ آپ کا جیسے جیسے زندگی آگے جاتی ہے، آپ نے ویسے ویسے اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف کی کوالٹی کو مینٹین کر کے چلنا ہے. تو یہ عمر کا حصہ، عمر کے حصے، اس حصے کے ساتھ پرابلم تو آ گیا، لیکن اس کے کچھ حل بھی موجود ہیں. تو حل کے لیے پہلے یہ کہ آپ اس کے پرابلم کے بارے میں جانیں، آپ اس پرابلم کے بارے میں بات کریں گے، اپنے ڈاکٹر کو بتائیں گے، ڈسکس کریں گے، تو اس کا حل بھی موجود ہے. اسی طرح مینوپاز کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں یوزلی میں نے آپ دیکھے ایک لمبی لسٹ ہے چیزوں کی، جس میں یہ ہے کہ ویجائنا کی انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں، ویجائنا کے جو ایریا ہے اس کی تھننگ ہو جاتی ہے، تھننگ ہونے سے ایٹروفی ہو جاتی ہے، ایٹروفی ہونے سے وہاں پر سب کوٹینیس فیٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہاں پر بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہاں نیوٹرینٹس کم جاتے ہیں. جب وہ جائیں گے تو وہ ایریا کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہونے کی صورت میں وہاں پر مسائل ہوتے ہیں، جس میں ویجائنل انفیکشنز بہت زیادہ آتی ہے. ویجائنل انفیکشن کے لیے ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوبارہ آ جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس اب بہت ساری آپشنز، نان سرجیکل آپشنز موجود ہیں جو ہم آفر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو میک اٹ سمپل، یہ آپ کا پیورلی فیمیل ویلفیئر کے لیے ہے. فیمیل ویلفیئر اور ویل بینگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں، بہن، بیٹی، یہ ساری ہمارے گھر کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہیں. لیکن ان لکیلی ہم جب ان کی ہیلتھ کی یا سیکشول ہیلتھ کی بات آتی ہے، ہم یوزلی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن آئی تھنک یو آر دا ون ہو از گوئنگ اگینسٹ دا ونڈ. دیکھیں جی، سیکشول ہیلتھ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، اگر ڈیلیوری کا ٹائم ہے تو شاید فیملی کے تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ بھی چلیں گے، وہ کنسرن بھی ہوں گے، وہ ہیلپ بھی کریں گے، وہ مورل سپورٹ بھی دیں گے، وہ سب کچھ کریں گے. لیکن ایک ایسا پروسیجر جو ہم ڈیلیوری کے بعد کرتے ہیں، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہونے کے 3 مہینے کے بعد ہم ایک پروسیجر کرتے ہیں جس میں ہم ویجائنل کینال کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، وہ چیز بہتر ہو جائے، فرم ہو جائے، وہ اپنی
स्ट्रेंथ दोबारा से मेंटेन कर ले। जैसे कि आप एक गुब्बारा है, उसको अब जब आप फुला देते हैं और फुलाने के बाद जब उसमें से हवा निकलती है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आता, थोड़ा सा लूज रह जाता है। तो अब आप ये मिसाल इस तरह लें कि रिपीटेड जब डिलीवरीज हो रही हैं तो वेजाइनल कैनाल उसी हवाले से लूज भी हो जाती है, कमज़ोर भी हो जाती है और सैग भी कर जाती है। तो ऑब्वियसली फिर उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनके अंदर मसाइल आती है और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। आपने ये जो जिसको कहते हैं कंसीव कब किया ये आइडिया, और कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इसको स्टार्ट करने में और इसको कैरी ऑन करने में? देखिए जी, अगर आप मुझसे ये पूछे कंसीव, तो ये 3000 BC में सबसे पहले इजिप्ट में ये आइडिया हुआ था। और तब भी ये था कि वेजाइनल रिजुविनेशन या वेजाइनल कैनाल की रिहेबिलिटेशन का वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते थे जिससे ये स्टार्ट हुआ। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता है। पुटिंग इट द अदर वे, आपने कंसीव किया से मुराद ये है कि यहाँ पे चूंकि चैलेंजेस हैं, लोग इस एक्सटेंट तक जाते नहीं, तो आपने कैसे कंसीव किया कि मुझे इसमें जाना है, अगेंस्ट द विंड गया जाना होता है ना, ये यूजुअली आपकी अपनी स्पेशलिटी इतनी रिच है कि आप उसी के अंदर काम करती रहती तो शायद कुछ हो, तो ये कैसे आपने एक डिफरेंट साइड चुनी? नहीं जी, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी स्पेशलिटी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जिनको मुख्तलिफ सेक्शुअल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसके बारे में बात नहीं कर सकती। उसके बारे में बात इसलिए नहीं करती कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको उसका सलूशन नहीं मिलता, ना नज़र आता है। तो हम आउटडोर में हॉस्पिटल्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट, ना सिर्फ इस एज ग्रुप के बल्कि यंगर पेशेंट्स भी आते हैं जिनके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम इस स्टेज पे अपने तजर्बे के साथ, इतने हम पिछले 25-30 साल के तजर्बे के साथ उनको इन चीज़ों का हल नहीं देंगे तो फिर मेरा ख्याल है उन लोगों को तो ये ऑप्शंस कभी भी नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल हमें ही आगे आना है और उनके लिए इस तरह की ऑप्शन सामने लानी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप प्रोसीजर्स करती हैं, हम इसमें से किसी प्रोसीजर को देख सकते हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसमें ये मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। जैसे लेज़र का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुख्तलिफ तरह के लेज़र्स हैं, लेज़र मशीन्स हैं और ये मुख्तलिफ कंपनीज़ की आती हैं और ये हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बहुत कॉमनली CO2 फ्रैक्शनल लेज़र्स हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल लेज़र है। आपकी प्रोसीजर रूम में ही इसकी सारी डिस्कशन कर लें? जी बिल्कुल। अब डॉक्टर साहबा को हम थोड़ी सी तकलीफ देंगे, डॉक्टर साहबा के साथ हम चलते हैं इनके प्रोसीजर रूम में और देखते हैं कि जिसको कहते हैं लाइव प्रोसीजर ये कैसे करती हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम अपने प्रोसीजर रूम में, रूट्स क्लिनिक सर्जीमेड हॉस्पिटल, जहाँ पर हम ये सब प्रोसीजर्स करते हैं, तो ये वो मशीन है जिसके बारे में बात की गई थी। ये एक हमारी जो लेज़र मशीन है, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, जिसकी मदद से हम वो प्रोसीजर्स जहाँ पर हमारे पेशेंट्स को पेशाब के मसाइल से रिलेटेड या वेजाइनल रिजुविनेशन से रिलेटेड हमने को प्रोसीजर करना हो तो हम वो करते हैं। इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम वो सेटिंग कर लेते हैं और इसके डिफरेंट टूल्स हैं। ये एक उसका वेजाइनल स्पेकुलम है और इसके अलावा इसका ये जो है वेजाइनल प्रोब है जो इसके अंदर डाल के और पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसकी सेटिंग करके तो ये प्रोसीजर किया जाता है। ये प्रोसीजर 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट को कंफर्टेबली एक जगह पे कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा के और एक लुब्रिकेटिंग जेली यूज़ की जाती है और उसके बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। इस प्रोसीजर के दौरान यूजुअली पेशेंट्स को कोई पेन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता और प्रोसीजर के बाद भी यूजुअली किसी तरह का कोई मसला नहीं होता, वो अपनी डेली रूटीन अपने काम को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो इसके डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। जैसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है वो सेटिंग हम बना के इस मशीन पे उसके मुताबिक पेशेंट को हम वो ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं और शुक्र है कि हमें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हमारे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। जी, आपका ये प्रोसीजर किया जाएगा। इस प्रोसीजर में आपको कोई दर्द नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये आपका पहला सेशन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो हम फिर 2 हफ्ते के बाद प्लान करेंगे। आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या हम अपना प्रोसीजर करें? सो जी, हमारी पेशेंट सेटिस्फाइड है और अब हम अपना प्रोसीजर जो है वो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, वेरी एक्साइटिंग और मैं कहूँगा फ्यूचरिस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूजुअली है नहीं
اور اگر آپ اس کو ٹیبو کی آنکھ سے نہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بہت ہی ایڈوانسمنٹ ہے اس وقت گائنی کے اندر. ڈاکٹر صاحب اٹ واز ونڈرفل ریئلی ٹو سی اٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا سیٹ اپ کرنے میں اور اس سارے کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ موٹیویشن جی یہی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہر جیسے جس فیلڈ میں ایکچولی گائنیکولوجسٹ نہیں بننا چاہتی تھی, میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتی تھی, اور شاید مجھے ایسے ہی بننا تھا, مجھے بتایا گیا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں ڈاکٹر بن گئی. تو لیکن ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکٹر بھی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب بھی کوئی پروسیجر پرفارم کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک بہترین خوبصورت رزلٹ جب ملتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں جی, یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. جی بالکل, اس میں سائنس کے ساتھ آرٹ بہت شاندار ہے. یہ ایستھیٹکس مینز آرٹ, یہ 2+2=4 نہیں ہے. یہی وہ ایستھیٹکس ہے جو خواتین کی زندگی کی جو کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے, عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کو اپنے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, اب ان کو صرف اپنی فیملی کی, خاندان کی, بچوں کی, خاوند کی سسرال کی خدمت, لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں کہ اب بچے بھی پیدا کر لیے, سب کا اب کچھ نہیں ہے. لیکن وہی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو اپنی کوالٹی آف لائف کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جن کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایجنگ کا حصہ ہیں, ان کے سولوشنز ان کو بیسیکلی ریورٹ کرتی ہیں آپ ان کی ایج کو, ایکٹیو ایج کو کوئی 10 سال پیچھے لے آتی ہیں. دس از ونڈرفل. دیکھیں جی, زندگی تو آگے جا رہی ہے اور ایج کو ریورس کرنا تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن اس کو کمفرٹیبل کرنا, اس کو خوبصورت بنانا اور اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے کہ آپ کو کسی طرح. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایج نمبرز نہیں ہوتے, ایج فیلنگ ہوتی ہے. جب آپ فیلنگ کو ریورٹ کر لیں گی تو سمجھیے آپ نے اس کی ایج کو ریورٹ کر لیا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. سب سے کامن پروسیجر جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ہے پیشاب سے ریلیٹڈ مسائل. ہمارے یہاں خواتین, بہت سی خواتین ہیں, ایون ینگر ایج گروپ کی خواتین بھی ایسی ہیں جن کے اندر پیشاب کا اس طرح کے مسائل ہے کہ اگر کسی وجہ سے پیشاب وہ یورین پاس کرنا چاہتی ہیں اور کوئی ایک مناسب جگہ یا وقت نہیں ہے اور وہ نہیں پاس کر رہی اور ان کو روکنا پڑ رہا ہے تو ان کے لیے مشکل ہے. کسی جیسے بات کرتے ہوئے, کھانستے ہوئے, چھینکتے ہوئے, ہنستے ہوئے یا کوئی زور لگایا, کوئی چیز اٹھائی تو چند قطرے پیشاب کے نکل گئے, روکنا مشکل ہو گیا. پہلے ہم اس کے لیے مختلف طرح کے آپریشنز کیا کرتے تھے, دوائیاں ہوتی تھی. اب ان کی جگہ لیزرز نے لے لی ہے. لیزر سے ہم 2 سے 3 سیشنز کر کے اس کا مناسب حل نکال لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تھوڑی سی ڈارک سائڈ کی طرف آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لیزر جب بھی ذہن میں آتا ہے یہ ایک فینسی ٹریٹمنٹ ذہن میں آتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے پیسے بنانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. اور ظاہر ہے جب لیزر کروائیں گی تو وہی عورت کروائے گی جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے. آپ کیسے کاؤنٹر کرتی ہیں اسے؟ پہلے تو میں اس کے سوال کے 2 جواب ہیں. پہلے یہ کہ لیزر جو ہے کوئی ایسی فینسی چیز نہیں ہے. لیزر کیا ہے, ایک خاص طرح کی ہیٹ ہے, انفرا ریڈ ہیٹ ہے جو ٹیشوز میں جو جلد کی مختلف تہوں تک چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے کولیجن اور الاسٹن جو ایک بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتی ہے اور ان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. وہاں پر بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے, وہاں آکسیجن سپلائی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایریا پہلے سے بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک چیز, یہ کچھ فینسی نہیں ہے, دس از آل ویری نیچرل. دوسری چیز ہے کہ لیزر ٹیکنالوجی بالکل مہنگی نہیں ہے, یہ بہت افورڈیبل پرائسز ہیں. اگر آپ کسی آپریشن کا ایک اندازہ لگائیں یا ایسٹیمیٹ لگائیں تو شاید کسی بھی آپریشن میں ہاسپٹل سٹے کے ساتھ, دوائیوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی ریزنیبل افورڈیبل ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. 2 سے 3 سیشنز ہوتے ہیں جو 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے وقفے سے کیے جاتے ہیں. 10 سے 15 منٹ ایک پروسیجر میں لگتے ہیں اور آپ آرام سے گھر جا کے اپنے باقی کام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے بعد میں آپ کو آرام کرنا پڑے یا آپ کو اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹنا پڑے. سو یہ افورڈیبل بھی ہے اور ڈیپینڈیبل بھی ہے اور میرا خیال ہے بہت ایزی پروسیجر. بالکل صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ آپ نے ری جنریشن کرنی ہوتی ہے وہاں کیا کرتی ہیں, کیونکہ وہاں تو لیزر نہیں ہیلپ کرے گا, وہاں پروسیجر کریں گی آپ؟ جی لیزر ہی ری جنریٹ کرتا ہے چیزوں کو, لیزر ٹیشو کو ری جنریٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے لیزرز ہیں, یہ ڈاکٹر کا کام ہے یا ایکسپرٹ کا کام ہے کہ اس لیزر سے اس نے کس جگہ پہ کیا کام لینا ہے. تو وہ ہم اس کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جگہ کیا پرابلم ہے, گریوٹی آف دا پرابلم کیا ہے, پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ
ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم اس کو کیا چوائسیز کیا آپشنز اویلیبل ہے, پھر ہم چوائس دیتے ہیں, اور انیشیل کنسلٹیشن کے بعد ہم 2 سے 3 سیشنز میں وہ اپنا ٹریٹمنٹ مکمل کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ اب تک جتنے بھی پیشنٹ, اس میں تقریباً 100-150 پیشنٹس ایسے ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں, اور ان میں سے 100% پیشنٹ وہ ہیں جو کہ بہت مطمئن بھی ہے, دے آر ویری ہیپی, دے آر سیٹسفائیڈ, اور وہ اپنے اس ٹریٹمنٹ سے خوش ہیں. لیکن ایک چیز میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ٹریٹمنٹ لے لیا تو دس از فار ایور. نو, جیسے کہ ہماری عمر آگے جا رہی ہے, ہماری زندگی آگے جا رہی ہے, ایجنگ کا ایک پروسیس جو چل رہا ہے, تو جب آپ ایک دفعہ پروسیجر کرا لیتے ہیں تو دیٹ از گڈ انف فار اے پیریڈ آف 1 year. 1 سال کے بعد آپ پھر وہی پروسیجر 1 یا 2 دفعہ وہ کروا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت, جیسی بھی ضرورت ہو وہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کے مشورے سے دوبارہ کروا سکتے ہیں. اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں ایز ڈاکٹر, آپ جب ایفیکیسی کی بات کرتی ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس کی تو بات کرتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی میں اس حوالے سے دوں گی کہ نارمل ڈیلیوری کی کمپلیکیشن اگر دیکھا جائے تو شاید کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نارمل ڈیلیوری اگر میل ہینڈل ہو جائے تو اس کی بہت کمپلیکیشنز ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ اگر میل ہینڈل ہوگی تو اگر ایک کوالیفائڈ بندہ, ایک کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس, ایکسپرٹ کے پاس, اور ایک ڈپینڈیبل پلیس پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ یہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, تو اس میں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, اس کا کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے, اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہو کہ وہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر میل ہینڈلنگ ہو, پراپرلی نہ اس کو ہینڈل کیا جائے تو پھر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ دائی ہینڈلنگ ہو یا کویکری ہو, جہاں کہیں بھی ہو جاتی ہے وہاں پرابلمس ہیں. لیکن ایز سچ ان پروسیجر بہت سیف پروسیجرس ہیں, یہ ایزی پروسیجرس ہیں, یہ افورڈیبل ہے, کمفرٹیبل ہیں. ہماری جو آج کل ڈے ٹو ڈے جو ماڈرن فاسٹ لائف ہے اس کے ساتھ یہ پروسیجر دے گیٹ ویری ویل along with that life, کیونکہ اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل, وہ آپریشن, پہلے تو آپریشن سے ہر کوئی ڈرتا بھی ہے, آپریشن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, آپریشن کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں, پھر ہاسپٹل کا سٹے بھی ہے, پھر اس کا ایک حد تک ایکسپینس بھی ہے. تو یہ پروسیجر اس سے بہت مختلف ہیں. چھوٹا بھی پروسیجر ہے, افورڈیبل ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو انیشیل کنسلٹیشن میں اس کو بٹھا کے اس کو پوری چیز ایکسپلین کی جاتی ہے کہ کیا پروسیجر ہے, کہ یہ کیا, آپ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ آئیں گے, آپ کو آپ کی بات سنی جائے گی, پھر اس کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ تجویز کی جائے, پھر اگلی پلاننگ چلتی. ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب کسی دور میں انفینٹ فارمولا کی بات کرتے تھے تو ہمیں ایفلوئنٹ کلاس ذہن میں آتی تھی, وہ یوز کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ہوا, ایون لو سوشو اکنامک کلاس نے بھی اس کو یوز کرنا شروع کیا. آپ کا پروسیجر ابھی تک ایفلوئنٹ کلاس تک ریسٹرکٹیڈ ہے؟ میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ میرا پروسیجر جو ہے, میرے 70% جو ہیں وہ بہت وہ کلاس ہے جو کہ بہت ہی آپ سمجھے کہ لوور سوشیو اکنامک کلاس ہے, وہ کرواتے ہیں یہ پروسیجر, کیونکہ یہ پرابلمس کامن بہت ہیں ان کے اندر. تو اویئرنیس کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ تو ابھی تو بہت کم ہے اس کی اویئرنیس. ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے اگر کسی نے کروایا تو لوگ سنتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں ان باتوں, اور وہ پروف کرتے ہیں, وہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ یہ فیسلٹی پاکستان میں لاہور میں کہاں اویلیبل ہے, وہ آتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, وہ یہ آپشنس لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ. جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت کمپٹیشن کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ کمپٹیشن تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی تک بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ ابھی دوسرے ممالک, دنیا کی نسبت ہم اس چیز میں ابھی بہت پیچھے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, جب میں یہ کر رہی تھی, اپنی فیلوشپ کر رہی تھی, تو میں نے امریکن استھیٹک ایسوسی ایشن کے ساتھ یہ فیلوشپ کی. تو وہاں پر جس بیچ میں جب میں نے کی تو اس وقت وہاں پر 25 پارٹیسپینٹس تھے جو یہ کر رہے تھے. اور آپ کو اب بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ان پارٹیسپینٹس میں پاکستان سے میں واحد ریپریزنٹیٹیو تھی, آئی واز دا اونلی ون, اور انڈیا سے پارٹیسپیشن جو تھی 14 لوگوں کی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک, اس کے علاوہ باقی اور ملکوں سے, دنیا سے لوگ تھے. ہمارے ہاں ابھی بھی اس چیز میں اویئرنیس بہت کم ہے, فیسلٹیز کم ہے, لوگ اس کے بارے میں جانتے کم ہیں, یعنی اس کی پازیٹیو باتیں کم پتہ ہے, نیگیٹو باتیں زیادہ پتہ ہے. سنی سنائی بات پہ ہم لوگ ذرا زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک بیسس ہے جو جس کی بیسس پہ ہم یہ ٹریٹمنٹ آپشنز آفر کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ یہ کہیں کہ
وہ کوئی کویکری ہے یا اس کے اندر کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. یہ سب ٹریٹمنٹ آپشنز اوتھینٹک ہیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہیں اپنے ان پروسیجرز کے حوالے سے, ان کے ریزلٹس کے حوالے سے, یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو اٹ از اوور ٹو یو. میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ٹیک چارج آف یور لائف. آپ اپنی پرابلم کو جانیں, اپنی پرابلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد یہ معلومات حاصل کریں کہ اس پرابلم سے ریلیٹڈ کیا حل موجود ہیں اور کہاں موجود ہیں. اور جب بھی آپ اس کا حل لینے کے لیے جائیں, آپ کسی سرٹیفائڈ بندے کے پاس جائیں, پراپر کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں, ریلائبل جگہ پہ جائیں. انشاءاللہ آپ کا سلوشن آپ کو آپ کی توقعات کے مطابق ملے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شیلا, اٹ واز ریئلی پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ گائنی کے اندر بہت سے نئے پروسیجرز ایمرج ہو رہے ہیں. ایمرج تو بہت عرصے سے ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے لیے اس لیے ایمرج ہو رہے ہیں, ہمیں سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کتنی چینجز آ گئی ہیں. ایستھیٹک سرجری سے ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا تھا کہ شاید ہمارے بال ریموو ہو جاتے ہیں, ہم تھوڑا بیوٹیفائی کر لیتے ہیں, لیکن اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں اس وقت پروسیجرز, اور ڈاکٹر صاحبہ ان میں سے ایک ایگزامپل ہے. آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.